ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 133ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 152 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یعنی رب کریم کا ارشاد ہے، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذکر حفظ کے ہم معنی، مگر حفظ کا لفظ احراز بچائے رکھنا کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، جبکہ ذکر استحضار یادداشت کے معنوں میں آتا ہے۔ مفردات القرآن میں یہ چیز ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر کا استعمال کئی معاملے میں ہوا ہے۔ مثلاً زیر تفسیر آیت کے اس حصے میں اطاعت کے مفہوم کا ارشاد موجود ہے، یعنی فاذکرونی اذکرکم، یعنی پس تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ تم میری اطاعت اور فرما برداری سے مجھے یاد رکھو، میں تمہیں خیر و فلاح عنایت کر کے تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر باللسان یا زبان سے ذکر کے الفاظ ہمیں 7ویں سورہ اعراف کی 205 نمبر کی آیت میں ملتے ہیں، جس میں فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذکر بالقلب، دل سے ذکر کے الفاظ ہمیں تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ملتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ یعنی اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا۔ تذکرہ یعنی کسی کی یاد کرنے کا مفہوم بھی ہمیں 19 نمبر کی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں ملے گا، جس میں کہا گیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، بلا شبہ وہ ایک راست رو انسان اور ایک سچے نبی تھے۔ حفظ یعنی حفاظت و نگہبانی کے معنی میں ذکر ہمیں 7ویں سورہ اعراف کی 171 نمبر کی آیت میں ملے گا، جہاں فرمایا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ذکر بمعنی نصیحت ہمیں 50ویں سورہ قاف کی 45 نمبر کی آیت میں ملے گا، جہاں فرمایا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ یعنی پس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ ذکر بمعنی عزت و شرف ہمیں 21ویں سورہ انبیاء کی 10 نمبر کی آیت میں پڑھنے کو ملے گا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ذکر بمعنی خبر و اطلاع ہمیں 18ویں سورہ کہف کی 83 نمبر کی آیت میں ملے گا، جہاں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔
ذکر بمانا وحی ہمیں 37ویں سورہ صافات کی 3 نمبر کی آیت میں ملے گا، جہاں پہ فرمایا گیا فالتالیات ذکرا، یعنی پھر وہ فرشتے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ ذکر بمانے قرآن ہمیں 21ویں سورہ انبیاء کی 50 نمبر کی آیت میں پڑھنے کو ملے گا، جہاں فرمایا گیا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ عِندَ اللَّهِ، یعنی اور یہ بابرکت ذکر قرآن حکیم ہم نے نازل کیا۔ اسی طرح تورات جو کہ آسمان سے نازل ہوئی، نہ کہ اس تحریف شدہ نسخے کو بھی ذکر کہا گیا۔ ذکر بمانا صلاۃ، یعنی نماز ہمیں 20ویں سورہ انبیاء کی 14 نمبر کی آیت میں ملے گا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ ذکر پاک بازی کی علامت کے طور پر بھی آیا ہے۔ آپ 24ویں سورہ نور کی 37 نمبر کی آیت کو اگر تلاوت کریں گے، وہاں آپ کو ملے گا جسے فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے پاک باز بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد الہی سے غافل نہیں کرتی، بلکہ نمازوں کے اوقات میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جبین نیاز رب کریم کے چوکٹ پر جھکا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دل اور زبان سے تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ سے احکام الہی کی اطاعت اور فرما برداری، ذکر کی ادائیگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان الفاظ میں ملتا ہے اذکرکم، یعنی میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، رب کریم کا اپنے بندوں پر کیا لطف و احسان ہے۔ وہ اپنے ان بندوں کی ہر طرح حفاظت فرماتا ہے، انہیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا لازمی نتیجہ شکر ظاہر ہونا چاہیے۔ حکم ہوتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی شکر کرو میرے لیے، میرے احسان مند رہو اور تم کفر نہ کرو۔ کفر کے مطلب ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، ناشکری کرنا، یعنی حق کو نہ چھپاؤ، سچائی پر پردہ نہ ڈالو۔ نعمتوں کو فراموش کرنا اور ناشکری کرنا دراصل اللہ کے احسان کو بھلا دینا ہے اور اس پر وہ پردہ ڈال دینا ہے۔ بقیب ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت پر اگر نظر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دنیا و آخرت کی فوز و فلاح ممکن ہے، اور یاد کا بہترین طریقہ نماز کو پابندی اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا، تلاوت قرآن یعنی غور و فکر کے ساتھ احکام الہی کی ادائیگی دل و جان سے، اور فرائض کو پورا کرنا ہوش و حواس سے۔ اور یہ بھی ہے کہ یاد الہی سے نہ صرف کوئی شخص نفس کی خباثتوں اور شرارتوں سے بچ جاتا ہے، بلکہ شیطان اس کے لاؤ لشکر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کریم کا فرمان اذکرکم، یعنی میں تمہیں یاد رکھوں گا، ہمیں مزدہ جاں فضا سنا رہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے سائے رحمت میں یقینی طور پر چھپا لے گا اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور یہ بھی اگر غور کریں تو نعمتوں پر شکر مزید انعامات کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ذکر و شکر کی توفیق بھی اسی سے طلب کیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما اپنے ذکر، شکر اور اچھی یعنی خوبصورت بندگی کی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی تفسیر اس آیت کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ذکر کا اور شکر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔